سازش ہو سکتی ہے، مگر سازش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اس کی بنا پر زیر ہو جائے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس دن سے دنیا میں اسلام آیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا، اسی دن سے اسلام کی مخالفت شروع ہو گئی، اور یہ جب تک رہے گی جب تک دنیا میں اسلام قائم و دائم رہے گا، یعنی قیامت تک یہ سازشیں، یہ کوششیں ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہی ہیں، اور یہ حق کی علامت ہے، یہ حق کا خاصہ ہے کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل پریشان ہوتا ہے، باطل کو تکلیف ہوتی ہے اور باطل مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج سازشیں شروع ہو رہی ہیں، کبھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب اسلام کے خلاف سازشیں نہ کی گئی ہوں۔ ہر طرح سے، ہر اعتبار سے اور مختلف طریقوں سے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں دنیا میں ہوتی رہی ہیں، اور یہ ہوتی رہیں گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس کا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یعنی ہمیشہ نبرد آزما رہا ہے، ہمیشہ ٹکراؤ پر رہا ہے، ہمیشہ مخالفت پر رہا ہے، اور امروز آج تک یہی صورتحال ہے۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے اس چراغ سے، ہدایت کے اس شمع سے ہمیشہ نبرد آزمائی پر رہا، ہمیشہ مخالفت پر رہا شرار بولہبی، یعنی شیطانیت کی چنگاریاں، باطل کی ریشہ دوانیاں، یہ مخالفت پر رہی ہیں اور یہ مخالفت پر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تدبیروں کے بارے میں، مخالفین اور اسلام کو مٹانے والے لوگوں کی جو سازشیں ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم میں ایک انتہائی شاندار رہنمائی فرمائی ہے، جس کو سن کر انسان کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اے مسلمانوں اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کر لو، یہ دو شرطیں ہیں، صبر سے رہے آدمی اور دوسرے تقوی اختیار کرے، یعنی حق پر رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تم کو ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں اور ان کی چالیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ شیئا، کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، نہ جانی نقصان ہوگا، نہ مالی نقصان ہوگا، نہ دینی نقصان ہوگا، نہ دنیاوی نقصان ہوگا، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان یہ دو چیزیں اپنا کر کے رکھے، مسلمان ان دو چیزوں کو اختیار کرے، صبر ہو اور تقوی ہو۔ جبکہ ہمارے اندر یہ دو چیزیں ہی سب سے زیادہ کمزور ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ کوئی تدبیر کرتے ہیں، وہ لوگ کوئی چال کرتے ہیں اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی بنا پر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان خود غافل ہوتا ہے تو چور گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر گھر کا مالک بیدار ہو، چوکنا ہو، اپنی حفاظت کا انتظام کیے ہوئے ہو، پھر کسی غیر کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو اور اس کو نقصان پہنچائے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا اگر ہم خود صحیح نہیں ہوں گے تو ہم کو نقصان اٹھانا ہی ہوگا۔ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، خواہ وہ کسی کی سازش کی شکل میں ہو، یا وہ کسی کی تدبیر کی شکل میں ہو، یا کسی کی مخالفت کی شکل میں ہو، یا حادثات کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا، ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی کچھ تم کو مصیبت ملتی ہے، جو بھی کچھ تم کو پریشانی ملتی ہے، وہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کا ہی انجام ہوتا ہے، ان کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، انہی کی پاداش میں تم کو مصیبتیں اور تکلیفیں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کو بلا وجہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر مسلمانوں کو مجموعی طور پر آج حالات نے گھیر رکھا ہے، آج پریشانیوں میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمان اپنے اعمال کو صحیح کیے ہوئے نہیں ہے، مسلمان کے اعمال صحیح نہیں ہیں، مسلمان کا زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، مسلمان کا رہن سہن مناسب نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ رہا مسئلہ ان کی سازشوں کا، آپ قرآن پاک پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کہ ہمیشہ بری تدبیریں، ہمیشہ بری چالیں
ہمیشہ بری سازشیں یہ نقصان پہنچاتی ہیں اسی کو ہی کہ جو ان چالوں کو چلنے والا ہے، جو ان چالوں کو کر رہا ہے، جو ان تدبیروں کو بنا رہا ہے، جو حق کے مقابلے میں آ رہا ہے، ان کا نقصان اسی کو ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی کو ہونے والا نہیں ہے۔ مگر دوسری آیت میں اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ کب ہوگا، یہ جب ہوگا کہ جب مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوئی قوم ہے، جب مسلمان صبر اور تقوی اختیار کرے۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کو چھوڑ کر کے رہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا کر کے دنیا میں رکھے، تو وہ لوگ ناوی سازشیں کریں، وہ لوگ ناوی کوششیں کریں، مسلمان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، ان طریقوں سے نہیں آئے گی تو دوسرے طریقوں سے آئے گی۔ مگر چونکہ باطل کا کام ہے حق کی مخالفت کرنا، تو اس لیے مسلمان کو ہمیشہ ان کی سازشوں سے نقصان اٹھانا پڑتا رہے گا۔ ان کی سازشوں سے گھبرانا یا اس کی وجہ سے اسلام کے دامن کو چھوڑنا یا اسلام کے اندر کمیاں نکالنا یا شریعت میں کسی طرح کی خامی کو ماننا، یہ انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کبھی مسلمان کو کامیابی نہیں مل سکتی، کبھی حالات سے نہیں نکل سکتا، یہ ناممکن ہے۔ چاہے جتنی تدبیریں کر لی جائیں، چاہے جیسے طریقے اختیار کر لیے جائیں، جب تک یہ دو چیزیں نہیں اپنائی جائیں گی، صبر اور تقوی، تب تک ان کی سازشوں سے حفاظت کا کوئی ذریعہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ یہی کرنا ہوگا، یہی قرآن کریم کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ آج ہمیں تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک خاص موضوع ہے انسان کے اندر تقوی کا پیدا کر لینا۔ قرآن کریم کا خاص موضوع ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا تقریباً ہر پارے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تم لوگ اللہ کا ڈر اپنے اندر سنبھالو۔ جب تم اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو تم کو نقصان پہنچا سکے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان تقوی اختیار کر کے رہا ہو، مسلمان اللہ کے ڈر کو لے کر کے چلا ہو اور دوسری چیزیں اس کو نقصان پہنچا دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہاں، جب جب مسلمان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہوا ہے، جب جب مسلمان نے اللہ سے ڈرنا بند کیا ہے،